السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، ایمان کے معاملے میں جو رخصت آئی ہے اس کا ثبوت چونکہ قرآن پاک سے ہے اور حدیث مبارکہ سے ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر حالت اضطرار ہو، مجبور کیا جائے، جان کا خوف ہو، تو پھر بندہ کلمات کفر بول سکتا ہے، مگر یہ کہ دل میں اس کو برا ہی جانے، یعنی دل میں اس چیز کی تصدیق نہ کرتا ہو جو زبان سے وہ بول رہا ہے، چونکہ اس کی رخصت قرآن نے دی ہے۔ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ، ٹھیک ہے، تو اس میں رخصت دی گئی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ حضرت عمار کو بہت زیادہ جب ٹارچر کیا گیا تھا اور کلمہ کفر بکنے پر ان کو بہت زیادہ شدید تکلیف پہنچائی، تو آپ نے کلمہ کفر بولا اور اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے روتے ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے دل کو اس وقت کیسا پایا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کے خلاف کچھ نہیں تھا، یعنی صرف میں نے زبان سے تکلیف سے بچنے کے لیے کہہ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دوبارہ اگر وہ ایسا کرے تو ایسا کر لینا، یعنی ایسی اجازت ہے، اگر جان جانے کا خوف ہو تو پھر تمہیں اجازت ہے، تم زبان سے کہہ سکتے ہو لیکن دل میں اس کے تصدیق نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی۔ اب مسئلہ بنتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جب بڑی چیز معاف ہو جا رہی ہے، یعنی کہ کلمہ کفر بندہ بول رہا ہے، اجازت مل جا رہی ہے بولنے کی اور گناہ بھی نہیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، معافی ہے، تو اور ایمان سے بھی نہیں جا رہا ہے، تو اب ایسے میں طلاق بندہ دے دے تو طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟ تو دیکھیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہی فرماتے ہیں کہ جب بڑی چیز معاف ہو گئی تو یہ طلاق وغیرہ بھی معاف ہو جانے چاہیے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شعبی، امام نخعی اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان سب کا مذہب اور موقف یہ ہے کہ اگر حالت اضطرار میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب احناف، اب جیسے کہ سوال میں کہا گیا کہ غیر مقلد نے اعتراض جتایا ہے، تو الحمدللہ احناف کا جو مسئلہ ہوتا ہے، ہر مسئلہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ اب یہاں بھی یہ نہیں کہ امام اعظم نے اپنا قیاس لگا کر کے جو ہے وہ اس حدیث کو جو ہے وہ طلاق واقع ہو جانے کا حکم دے دیا یا اپنی رائے سے دے دیا، نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ موجود ہے تو امام اعظم رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت میں یا اجرت وغیرہ میں فسخ ہو سکتا ہے، یعنی اگر جبراً جو ہے خرید و فروخت کرائی جائے تو بعد میں اس کو اختیار ہے کہ وہ اس کو بے کو فسخ کر دے، یعنی ختم کر دے، لیکن طلاق میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ طلاق جو ہے بندہ طلاق کا مالک ہے اور اس کو اختیار ہے دینے یا نہ دینے کا۔ اب حالت اضطرار میں دو برائیوں میں سے وہ ایک برائی کو چنتا ہے، یعنی طلاق دینے کو وہ چنتا ہے۔ اب جب طلاق دینے کو اس نے ان الفاظوں کا ارادہ کر لیا، اس کو چن لیا اور وہ اس کا اہل بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اگرچہ وہ حالت اضطرار میں دے رہا ہے، تو اس کے اوپر وہی احکامات نافذ ہوں گے جو غیر مجبور پر ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس کا مالک تھا، اگرچہ وہ اس کا مقصود نہیں رکھتا، لیکن الفاظ سے اس نے اس کا ارادہ کر لیا۔ جیسے کہ نسب الرعایا میں ایک حدیث شریف موجود ہے، ایک شخص کی گردن پر ان کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ بیٹھی چھری لے کر کے، اور کہا کہ اگر تم نے طلاق نہیں دی تو میں جو ہے وہ تمہیں مار دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں خدا کا واسطہ ایسا نہ کرو، تو وہ نہیں مانی، تو پھر انہوں نے جو ہے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ایسا معاملہ ہوا ہے، میں نے طلاق دے دی تو کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق میں فسخ نہیں ہے، یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ تم اس کو واپس لا سکتے، طلاق ہو گئی تو ہو گئی۔ ایک تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، دوسری حدیث شریف یہ ہے کہ جو کہ
مشہور حدیث شریف ہے لوگوں میں بھی، اور امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ 3 چیزوں میں جو ہے وہ سنجیدگی ہے، اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہے: نکاح، عتاق، طلاق۔ اس لیے امام اعظم فرماتے کہ اگر مذاق میں بھی طلاق دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور اگر سنجیدگی میں دی جائے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر مذاق میں بھی طلاق دی گئی تو طلاق ہو جائے گی، تو فرماتے ہیں مذاق میں جب بندہ طلاق بولتا ہے تو وہاں پر صرف اس کا مقصد جو ہے لفظ کا ارادہ کرنا ہوتا ہے مذاق میں، نہ کہ حقیقتاً طلاق دینا اس کو مقصود ہوتا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ مذاق میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، مذاق میں طلاق نکاح ہو جاتا ہے، مذاق میں عتاق ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مذاق میں طلاق دینے سے طلاق ہو جا رہی ہے اور لفظ کا محض ارادہ کرنے سے طلاق ہو جا رہی ہے مذاق میں، تو اسی طریقے سے مجبور کرنے کی حالت میں بھی اس نے لفظ کا جو ہے وہ ارادہ کرا، اور جب لفظ کا ارادہ کرا تو جب جو حکم وہاں پر ہے وہی حکم یہاں پر عائد ہوگا، یعنی غیر مجبور والا۔ غیر مجبور والا جیسے مذاق میں جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے کہ مذاق میں کہا اس نے میں نے طلاق دی تو طلاق ہو جا رہی ہے، تو ایسے ہی یہاں پر اس نے لفظ کا ارادہ کرا میں نے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حالت سے مجبوری میں طلاق دی جائے یا نکاح کیا کرایا جائے یا پھر جو ہے عتاق کرایا جائے تو ان سب میں جو ہے فسخ نہیں ہے، باقی خرید و فروخت اور اجارہ وغیرہ میں، اجرت وغیرہ میں فسخ کیا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔